حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کا نمبر میرے پاس تھا۔ ہم سوئے ہوئے تھے، رات کے پچھلے پہر، لیٹ نائٹ، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر موجود نہیں ہیں۔ میں نے بستر ٹٹولا، جب نہیں پایا تو میں اٹھی تاکہ دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں۔ میں نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور جنت البقیع سے واپس آ رہے ہیں۔ میں دوڑتی ہوئی، بھاگتی ہوئی اپنے بستر پہ آ کے اسی طرح لیٹ گئی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چھوڑا تھا، جس حال میں تھی اسی طرح لیٹ گئی، تاکہ آپ کو یہ شک نہ گزرے کہ میں آپ کے پیچھے گئی۔ لیکن اس دوڑنے کی اور بھاگنے کی وجہ سے میری سانس پھولی ہوئی تھی، سانس چڑھا ہوا تھا۔ لیٹ تو میں گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس سانس سے سمجھ لیا کہ میں باہر بھی گئی ہوں اور دوڑ کے واپس بھی آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، عطا کی شیطان کی، تیرے پاس تیرا شیطان آیا ہے اور اس نے آ کے تجھے وہم ڈالا ہے کہ میں تیرا کمرہ چھوڑ کے کسی شاید دوسرے کمرے میں گیا ہوں۔ عورت ہوتی ہے، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، عزت و مقام، درجہ اور منزلت اپنی جگہ، لیکن بحیثیت عورت اپنی سوکن کو عورت کبھی برداشت یا قبول کم ہی کرتی ہے۔ عائشہ، تو نہیں سمجھایا کہ میں اس کمرے کو چھوڑ کے کسی اور کمرے میں گیا ہوں؟ نہیں، بلکہ آج کی رات ایسی رات ہے، قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، اور یہ بنو کلب جو تھا عرب میں اپنی بکریوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ ان کے پاس ریوڑوں کے ریوڑ، اجڑوں کے اجڑ، بڑی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں،
اور ان کا یہ بزنس تھا، کاروبار تھا، اور بکری رکھنے والے اور سمجھنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ بکری اپنا وجود بڑھاتی رہتی ہے۔ ایک بکری لی، اس نے بچے دیے، 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، پھر بڑھتے بڑھتے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بکری میں برکت ہے۔ اس قبیلہ بنو کلب کے پاس بکریاں تھیں اور بے شمار تھیں۔ آپ نے فرمایا آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالی ایمان والوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اب بکریاں بھی بے شمار، اور بکریوں کے بالوں کو دیکھ لیں کہ ان بکریوں کے جسموں پر بال کتنے ہوں گے، ان گنت، بے شمار۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کے بخشش فرماتا ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو محدثین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ النصف من شعبان، یہ شعبان کی جو کل رات گزری ہے، 15ویں رات، یہ 15ویں رات ہے جسے عموماً عجم ملکوں میں شب برات کا نام دیا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ روایات ہیں اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تعداد میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش کرتا ہے، لیکن چند آدمی ان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہوتی۔ ان چند آدمیوں میں پہلے نمبر پر من اشرک باللہ، جو مشرک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائیں گے۔ وہ تو پکی بات ہے، نص قطعی ہے کہ جو بھی کسی صورت میں، ذات میں یا صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قطعاً مغفرت نہیں کریں گے، اگرچہ اس کے اعمال ترازو کو زمین کے ساتھ لگا دیں، اگرچہ اس کے اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں، اگرچہ اس کے اعمال ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہوں، اگرچہ اس کے اعمال دنیا میں موجود درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہوں، اگرچہ اس کے اعمال زمانے بھر کے شب و روز کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، اگرچہ اس کے اعمال دنیا میں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، اگرچہ اس کے اعمال سمندر کی مخلوقات کی تعداد سے بھی زیادہ ہوں، اگرچہ اس کے اعمال سورج کی شعاؤں کے پھیلنے سے بھی زیادہ وسیع تر ہوں، پھر بھی نص قطعی ہے
میرے اللہ نے قرآن میں واضح اعلان کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالی قطعاً کبھی بھی کسی صورت میں بھی کسی حال میں کسی کیفیت میں اس آدمی کی بخشش نہیں فرمائے گا جس نے اللہ کے ساتھ ذات صفات میں کسی کو بھی شریک ٹھہرایا۔ اس رات میں وہ شخص بھی محروم رہے گا، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے گناہ بخشے جائیں گے، بڑے بڑے مجرم بخشے جائیں گے، لیکن مشرک آدمی اعمال کے باوجود اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ وہ پہلا آدمی ہے جو آج کی اس رات میں بھی بخشش سے محروم رہے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ نمبر 2، وہ آدمی عاقم بوالدیہ، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان رہا ہے۔ سب کی بخشش ہوگی، سب کے گناہ معاف ہوں گے، لیکن جس کا رویہ، جس کا سلوک ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ نہیں ہے معافی۔ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ماں باپ کا۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا ہے، اس کے ساتھ والدین کا حق بیان کیا ہے، ماں باپ کا حق بیان کیا ہے۔ اور قرآن نے واضح کہا ہے، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ لَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ۔ ماں باپ کی کسی بات کے سامنے اظہار ناگواری کبھی نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے تمہارے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دیں، ہو سکتا ہے ایسی بات کہہ دیں جو تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو، پھر بھی لا تقل لہما اف، اف تک نہیں کہنا، نہ زبان قال سے نہ زبان حال سے، زبان سے اف نہیں کہنا، اور اپنے تاثرات سے کبھی ایسا اظہار نہ کرنا جو اظہار انہیں ناگوار گزرے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو ان کے لیے ہمیشہ جھکا کے رکھنا۔ کل تو رحمت کا محتاج تھا، کل تیرا بچپنا تھا، کل تو کسی حال میں نہیں تھا، کل تو اپنے آپ کے قابل میں نہیں تھا، اس وقت تیرے ماں باپ نے تجھے سایہ فراہم کیا، سہارا فراہم کیا۔ آج تیرے ماں باپ محتاج ہو گئے، آج وہ کمزور ہو گئے، آج تیرا حق بنتا ہے کہ تو ان کے سامنے اپنے سر کو جھکا کے رکھ۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ان کے سامنے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ یہ قرآن نے کہا ہے، سارے لوگ بخشے جائیں گے، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہوگی۔ یہ دوسرا آدمی ہے جو اس رات میں بھی محروم رہے گا، اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور تیسرا وہ آدمی
مدمن خمرن، جو شرابی آدمی ہے، اللہ تعالی قرآن میں شراب کو حرام قرار دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے شراب حرام، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ شراب، یہ جوا شیطانی کام ہے، رجسن پاخانہ ہے، پلیتی ہے۔ بظاہر تم سمجھتے ہو شراب ہمیں بڑا فائدہ دیتی ہے، بظاہر تم یہ سمجھتے ہو شراب میں سکون ہے، بظاہر یہ سمجھتے ہو کہ ہم شراب پی کے بہک جاتے ہیں، کچھ گھڑی ہمیں سکون مل جاتا ہے۔ قرآن اس چیز کو بھی سمجھ رہا ہے وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ شراب کا فائدہ جو تم کاؤنٹ کرتے ہو، جتنے بھی فائدے، جتنے بھی منافع تم سامنے رکھتے ہو، اسمہما اکبر، فائدے ایک سائیڈ پہ رکھو، اسمہما یہ فائدے اس گناہ کے آگے بڑے حقیر، اور وہ گناہ ان فائدوں کے سامنے بہت بڑا۔ بے شک تم شراب کو نام بدل بدل کے پیو، بے شک شراب پہ شہد کا لیبل لگا لو، بے شک اسے کولڈ واٹر کا نام دے دو، بے شک اسے غنزہ واٹر کا نام دے دو، کوئی اور نام دے دو، نام دینے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ جس کے اندر بھی، جس چیز کے اندر بھی نشہ پایا جاتا ہے، کل مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، شراب بھی حرام۔ اللہ کہہ رہا ہے شراب حرام، یہ شخص شراب پی کے اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے، اللہ تیرا اعلان نہیں مانتا، نہیں مانتا، اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ روک رہا ہے نہیں کر، شراب نہ پی، اس گندی چیز کے پاس تک نہ جا۔ یہ کیا کہتا ہے؟ گندی تو کہتا ہوگا، میرے لیے گندی نہیں ہے، میں اسے اچھی چیز سمجھتا ہوں۔ اللہ کے اعلان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یہ تیسرا آدمی ہے جو اس رات کو، جس کی بخشش نہیں ہوگی، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش ہوگی، اس آدمی کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور یہ شراب تک خاص نہیں ہے کہ جی شرابی آدمی، ہر وہ آدمی کہ جو اللہ کے حکم کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ غلطی ہے، غلطی کو اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن ڈٹ جانا، اللہ کا مقابلہ کرنا، یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ ایسا آدمی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ نمبر 4، من نہب نہبۃ فلیس منا، جو اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج میرے پاس اختیار ہے، آج میں پاور میں ہوں،
اور اس پاور کا میں نے فائدہ اٹھایا ہے اپنی ذات کے لیے، اور ایسے انداز میں اٹھایا ہے کہ جس سے میں نے دوسرے پہ تعدی اور ظلم کیا ہے، دوسرے کا حق مارا ہے، اور وہ میرا مد مقابل میری طاقت کے سامنے زیر ہو گیا ہے، میرے آرڈر کے سامنے زیر ہو گیا ہے۔ اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے، میری طاقت کے سامنے ٹھہر سکے۔ میں نے حق مارا ہے، میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، ایسا ڈاکو بھی جو حقوق العباد پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، اپنی کرسی، اپنے عہدے، اپنے پاور کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، ایسا آدمی بھی اس رات میں بخشا نہیں جائے گا۔ اور یہ ہر آدمی، آپ میں سے ہر آدمی صاحب پاور ہے، صاحب پاور ہے بھائی۔ آپ کسی دفتر میں ہیں، آپ کے سامنے فائل آتی ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ اس فائل کو آگے پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، لیکن آپ اس فائل کے نیچے ٹائر لگانے کا کہتے ہیں کہ ٹائر لگتا ہے تو گاڑی چلتی ہے۔ ٹائر سمجھتے ہیں نا آپ؟ بولتے نہیں، آپ پاکستانی ہو، جو ٹائر نہیں سمجھتا وہ پاکستانی نہیں ہے بھائی۔ فائل کے نیچے ٹائر لگاؤ بھائی، اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے، اگر اس کا حق بنتا ہے تب آپ نے اس کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ آپ چائے پانی کا تقاضا کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، میرے بھی نکے نکے بچے، ہمارے ہاں یہ جملہ زبان زد عام ہے، معروف ہے، میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ آپ دوسرے کا اس انداز میں حق مار رہے ہیں۔ ایک ریڑھی والا ہے، وہ بھی اپنی ریڑھی پر صاحب حیثیت ہے، صاحب پاور ہے، کوئی بندہ اس کے سامنے جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جناب یہ چیز کتنے کی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، یہ مجھ سے کہیں دائیں بائیں جا نہیں سکتا، آپ اسے اصلی ریٹ سے زیادہ بتاتے ہیں، آپ بھی ڈاکو ہیں، اور آج کی رات بخش جانے والوں میں آپ کا نام شامل نہیں ہوگا۔ معذرت کے ساتھ، آپ ڈاکٹر ہیں، اللہ کے ولی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، میں تعریف نہیں کر رہا، حقیقت کہہ رہا ہوں، عمومی بات کر رہا ہوں۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کے پاس غریب آ جاتا ہے، نہیں ہے اس کے پاس، آپ کی فیس نہیں دے سکتا، آپ کہتے ہیں نہیں، فیس پر آپ ڈاکو ہیں، ڈاکٹر نہیں، آپ ڈاکو ہیں۔ اور یہ پیشہ تو ہے ہی بڑا حساس ہے، عین انسانیت کا مظہر پیشہ ہے یہ۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب ڈاکٹر ڈاکو بنتا ہے تو کیسے بنتا ہے۔ کسی کلینک پر تھا، میں بچوں کا کلینک تھا، کچھ لوگ آئے بچے کو اٹھائے ہوئے، ہمارا بچہ بڑا کیا ہے جی، ایمرجنسی کی صورت ہے، ڈاکٹر صاحب اسے دیکھیے۔ ڈاکٹر نے دیکھا، علاج کے دوران ہی، ابھی ڈاکٹر معائنہ کر رہا ہے، کچھ دائیں بائیں یہ وہ جو کچھ ہوتا ہے، بچہ فوت ہو گیا۔ موت کا وقت متعین ہے،
بچہ فوت ہو گیا. اب ظاہر ہے اس ماں سے پوچھو جس کا بچہ مر گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا فرمائی ہے، یا اللہ کسی کو بھی اولاد کا دکھ نہ دکھانا. آنکھ چھوڑو، آمین. بڑا ڈاڑا دکھ ہوتا ہے. بچہ مر گیا، اب ماں نے بچے کو اٹھایا، کلیجے سے لگایا، اب وہ جانے لگے. مر گیا نا. ڈاکٹر کا کرندہ دروازے میں کھڑا ہو گیا، پہلے فیس دو گے تب ڈیڈ باڈی لے جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں جی بچہ تو فوت ہو گیا ہے، آپ نے علاج اگرچہ کوشش کی ہے لیکن علاج شروع تو نہیں ہوا، مر گیا بچہ. ڈاکٹر نے کہا مجھے اس کی ذمہ داری نہیں ہے، بچہ زندہ رہے یا مر جائے، فیس دو گے تب دروازے سے باہر جا سکو. ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں ڈاکو، یہ ہوتے ہیں ڈاکو. ہم مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا معاشرہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کون مجبور ہے اس سے ہم چیز خریدیں. مجبور ہے نا، سستی کر کے بیچیں. بازاروں اگر لکھ روپے کی لبدی ہے تو مجبور ہے 20,000 نہیں بیچ کے جلسی کیر کھڑسی نال چاہ کے کھڑ نہیں ہکتا بیچ کے جلسی نا. ہم وہ باوقار ڈاکو ہیں، باوقار ڈاکو. ہم ڈاکو ہیں، دوسرے حق کو یوں غصب کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں. جو بھی ایسا کرے گا آج کی رات بخشے جانے والوں میں اس کا نام شامل نہیں. مختصراً یہ فضائل اپنی جگہ، لیکن یہ رات لیلۃ القدر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. وہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ جی بولو. رمضان کے آخری تاک راتوں میں. وہ رات کچھ اور ہے، اس کا مزہ اور اس کی چاشنی وہ کچھ اور ہے. فضائل ہیں اس کے بھی، مقام ہے اس کا بھی، لیکن یہ جو کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، وہ تو ہر رات آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر رات کے سرگی کے قریب ہر رات کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آتے ہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے روزہ رکھو، وہ تو ہر مہینے کا روزہ کیڑا جی ایام 20، وہ تو ہر مہینے میں ہے. ایام 20 کی ساتھ ہے جی، کدیا خالی ہے 13 14 15، وہ تو ہر مہینے میں ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ بات ہے. روزہ بھی رکھو، عبادت بھی کرو. اور روزہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب رکھتے تھے؟ ہر پیر کو رکھتے تھے نا. روزہ ہے، ایام 20 کا روزہ بھی ہے، یہ تو ہے ہی ایام 20 ہے. ہاں ایک بات وہ یہ ہے کہ اگر کوئی مستحب عمل، کوئی مستحب عمل، مستحب کسے کہتے ہیں جی؟ کرو تے ثواب تے نہ کرو تے عذاب نہیں. کوئی مستحب عمل جب لوگ اس کو لازم سمجھنے لگیں،
واجب کا درجہ دینے لگیں تو اس مستحب عمل کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ ہر چیز شریعت نے ایک مقام رکھا ہے نا، مستحب کا اپنا مقام ہے اور جناب سنت کا اپنا درجہ ہے، واجب کا اپنا ہے، فرض کا اپنا درجہ ہے۔ جب کوئی مستحب عمل اپنی حیثیت سے آگے بڑھنے لگے، لوگ اس کو بڑھانے لگیں، تو اس مستحب عمل کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب جب اس رات کو، ان دنوں کو لوگ اس کی برکات اور فضیلت سے بڑھانے لگیں اور اس کو لیلۃ القدر کے برابر لے جانے لگیں، تو پھر ان راتوں اور ان دنوں میں جو ہونے والے اعمال ہیں ان کا چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے، تاکہ شریعت نے جو حدود، جو قیود متعین کی ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ قائم رہیں۔ وآخر دعوانا